بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین، نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور رکن کہتے ہیں ما لا یقوم الشیء الا بہ، جس کے بغیر وہ چیز قائم نہ رہ سکے جس کا وہ رکن ہے۔ اب نماز کے بارے میں تساہلی برتنا نہایت ہی خطیر ہے، اور وہیں نماز باجماعت ادا کرنے کا اجر و ثواب تنہا نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جب پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے گھروں کو جلانے تک کا ارادہ کر لیا تھا جو اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث ہم سماعت فرماتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعت افضل من صلاة الفضل ب27 درجہ، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، وإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ پہلی روایت میں ہم نے پڑھا 27 گنا زیادہ ہے، اس روایت میں 25 گنا زیادہ ہے، اور یہ دونوں صحیح روایتیں ہیں، تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تنہا نماز پڑھنے اور جماعت میں کافی فرق ہے، اور یہ اس لیے کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر وہ مسجد کی طرف جائے، اور مسجد کی طرف جانے سے اس کا مقصد سوائے نماز کے کوئی اور نہ ہو، تو یہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ پھر جب نماز پڑھ لے گا تو جب تک باوضو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں اس شخص کے لیے، کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور فرشتے جس کے لیے دعا کریں اس کا کیا مقام ہوگا، کیا فرشتوں کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کبھی یہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے فرشتے، ایسے یہ مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسے شخص کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر مہربان ہو جا، اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ برابر نماز میں ہی رہتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے اس میں بھی اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن پچھلی حدیث میں جو یہ بات کہی گئی فضیلت 27 گنا اور اس میں جو 25 گنا زیادہ بتلائی گئی ہے، اس کی توجیہ میں بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ پہلے یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 گنا بتلائی گئی اور پھر 27 گنا، تو جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے ذریعے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلائے گی، یہ پہلی توجیہ۔ اور جیسے جیسے اللہ
جیسے جیسے آپ کو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا آپ نے صحابہ کرام کو وہی پیغام اور دوسروں کو بتایا۔ اور بعد نے جو دوسری توجہ یہ کی ہے کہ خشوع خضوع اور نماز کی ہیئت و آداب کے حفاظت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ فضیلت کس جماعت سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر قسم کی جماعت سے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، گھر میں، دکان یا کسی کھلی فضا میدان اور صحرا وغیرہ میں، یا صرف جماعت سے جس کا اہتمام مسجد میں ہوتا ہے۔ بعض علماء پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض دوسری رائے کے قائل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ الفاظ حدیث وذالک انہ اس کی تائید کرتا ہے۔ تو اس جماعت کی فضیلت کے سلسلے میں ایک اور حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وعنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب۔ یہ روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا کوئی قائد نہیں ہے، مجھے کوئی مسجد تک پہنچانے والا نہیں ہے، آپ تو اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس بات کی رخصت دے دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، نماز گھر ہی میں ادا کر لے، اس لیے کہ کوئی ہے نہیں جو مسجد تک پہنچا دے ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے گھر پہ نماز پڑھ لو جب کوئی لانے والا نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے جانے کے لیے پیٹھ پھیری تو آپ نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نماز کی اذان سنتا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تو نماز کی اذان سنتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا جواب دے کے آپ نے فرمایا قبول کر، یعنی اس نماز کا، اس اذان کا جواب دے یا قبول کر، یعنی مسجد میں آ کر ہی نماز کی ادائیگی کر۔ تو نماز باجماعت ادا کرنے کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز باجماعت ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔